الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بحمد اللہ تعالی دو دن کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں حیات شہداء کے حوالے سے خود قرآن مجید کی وضاحت، احادیث مبارکہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وضاحت اور موجودہ دور میں خاص طور پر علماء دیوبند کی تفاسیر کے ذریعے سے، جن میں تفسیر بیان القرآن، تفسیر عثمانی، تفسیر تصحیح البیان، ان کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی ہے کہ شہداء کی بعد از شہادت جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے، دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے، بلکہ خالصتاً کس مقام والی زندگی ہوتی ہے؟ جنت والی زندگی ہوتی ہے۔ وہ نہ دنیاوی ہوتی ہے نہ دنیا کی سی ہوتی ہے، بلکہ صرف اور صرف کون سی زندگی ہوتی ہے؟ جنت والی ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ ایک اور انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ سوال کرے، وہ کہے دیکھو جی کہ پھر اس میں شہداء کی خصوصیت کیا ہے؟ جی شہداء کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر مومن جو صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے، روح اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی روح کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو شہداء کی روح بھی جنت میں داخل ہو گئی ہے، تو پھر اللہ خاص طور پر ان کے لیے کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں؟ یہ کیا ہیں بھائی؟ زندہ ہیں جناب والا۔ ان کو معمولی مردہ نہ کہنے کی اجازت ہے، نہ دل میں خیال لانے کی اجازت ہے۔ تو پھر ان کی زندگی کا اور دوسرے لوگوں کی زندگی کا کیا فرق ہے؟ یہ بہت وضاحت سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے لیے ایک لفظ آپ یاد کر لیں کہ فرق جو ہے وہ درجات کا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ درجات کا ہے۔ شہداء کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ عند ربہم، موت کے بعد، شہادت کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عند ربہم، ان کو اپنی رب کی بارگاہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، جو باقی عام لوگوں کی ارواح کو حاصل نہیں ہوتا۔ کس طرح کہ ان کی ارواح کے لیے اور اس کے ٹھہرنے کے لیے پروردگار کی طرف سے جو جگہ مقرر ہے وہ صرف جنت ہے یا اللہ کے عرش کے نیچے؟ اللہ کے کیا ہے؟ عرش کے نیچے۔ یہ ایک سوال جو ہے نا لوگ عام طور پر اٹھاتے ہیں اس جسم کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے اور روح کا اس جسم میں واپس آنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ بھی زندہ ہوتے ہیں جناب والا عالم برزخ کے اندر، اور ایمان والے جنت کی زندگی ان کو حاصل ہوتی ہے اعلیٰ علیین میں۔ تو اعلیٰ علیین بھی جنت ہی کا مقام ہے، اعلیٰ علیین بھی کیا ہے؟ جنت کا ہی مقام ہے کہ ان الابرار لفی علیین، کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ علیین کے اندر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ علیین بھی جنت کا ایک مقام ہے، شہداء کی بھی جنت والی زندگی ہے۔ تو پھر شہداء کی زندگی کی خصوصیت کیا ہے؟ آخر کوئی تو فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندہ قرار دیا ہے۔ تو فرق کس چیز کا ہے جی؟
بولیے جی، لفظ بول، فرق کس چیز کا ہے؟ درجات کا. سمجھ آئے گی؟ جنت کے مختلف درجات ہیں. وہ اعلیٰ علیین باقی لوگوں کا مقام ہے، اور شہداء کا مقام اعلیٰ علیین نہیں بلکہ جنت میں اونچا مقام. کون سی جگہ؟ اللہ کے عرش کے نیچے. سمجھ آئے گی؟ یعنی شہداء اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، جس سے اوپر صرف انبیاء ہیں، باقی ایمان والے اس درجے پر ہوتے نہیں ہیں. اچھا، باقی ایمان والوں کو شہداء کے لیے کیا ہے کہ آپ نے کل تفسیر عثمانی کے حوالے سے مثال سنی ہے کہ جس طرح ہم نے سفر کرنا ہو اور ہمارے پاس دنیا کا درجہ ہو بہت زیادہ مال کا، تو ہم جہاز کو استعمال کرتے ہیں. جہاز میں بیٹھے منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو اللہ رب العزت نے جنت میں شہداء کی روحوں کے لیے جو سبز رنگ کے پرندے ہیں وہ گویا کہ کیا ہیں؟ جہاز اور ہیلی کاپٹر ہیں، کہ شہداء کی ارواح ان کے اندر ہے. پوری جنت میں گھومنے اور پھرنے کی اجازت تمام مومنین کی ارواح کو ہوتی ہے یا صرف شہداء کو؟ تو فرق ہے زندگی کا یا کوئی نہیں ہے؟ ہاں، یہ مطلب ہے جناب والا. تو لوگ کہتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ ان کی زندگی دنیاوی ہے اور باقی لوگوں کی کیا ہے بھائی؟ روحانی ہے. نہیں، سب کی زندگی جنت والی ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ مراتب کا اور درجات کا. اس کی میں ایک اور مثال آپ کے لیے عرض کر دوں. دیکھو، جب شہداء جو بعد میں بنے وہ پہلے صالحین میں شامل تھے، مجاہدین میں تھے، اور پھر جناب والا اور دنیا میں اس وقت لوگ بھی موجود تھے جو ان کے مقام اور مرتبے کے نہیں تھے. پھر ان سے اوپر انبیاء بھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو کیا خیال ہے جب اللہ کے حبیب دنیا کے اندر موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو صحابہ کی زندگی بھی کون سی تھی؟ دنیا والی. اللہ کے حبیب کی زندگی بھی کون سی تھی؟ دنیا والی. اور جو بدبخت اور بد کردار لوگ تھے ان کی زندگی بھی کون سی تھی؟ دنیا والی. فرق کس چیز کا تھا؟ درجات کا. فرق کس چیز کا تھا؟ مراتب کا تھا. فرق کس چیز کا تھا؟ بارگاہ الہی میں مقرب ہونے کے اعتبار سے کیا تھا بھائی؟ فرق تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سب سے پہلے جہاں سے آغاز ہوا عالم ارواح کے اندر کے روحوں کو پیدا کیا گیا، تو انبیاء کی زندگی بھی اس وقت کیا تھی؟ روحانی. اور جو نیک لوگ تھے ان کی زندگی بھی کیا تھی؟ روحانی. باقی لوگوں کی زندگی بھی کیا تھی؟ روحانی. فرق کس چیز کا تھا؟ درجات کا. فرق کس چیز کا تھا؟ درجات کا. جب کل قیامت کا دن ہوگا، روحوں کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو انبیاء کی زندگی بھی جنت میں کون سی ہوگی؟ جنت والی. ایمان والوں کی زندگی بھی کون سی ہوگی؟ جنت والی. فرق کس چیز کا ہوگا؟ درجات کا. سمجھ آئے گی؟ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ موت کے بعد عالم برزخ میں ہر ایمان والا زندہ ہے، شہداء زندے ہیں، انبیاء زندہ ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ بولیے جی، فرق کس چیز کا ہے؟ درجات کا. فرق ہے مراتب کا. فرق ہے بارگاہ الہی میں قریب ترین ہونے کا، مقرب ہونے کا. وگرنہ جس طرح دنیا میں سب کی زندگی دنیا والی، عالم ارواح میں سب کی زندگی روحانی تھی، اسی طرح موت کے بعد کافر کو بھی برزخی حیات حاصل ہوتی ہے، مگر اس کا مقام کیا ہے کہ وہ سجین کے اندر ہوتا ہے، وہ قید کر دیا جاتا ہے اور اس کو قیامت تک کیا ملتا ہے؟ عذاب ملتا ہے. اور ایمان والے اعلیٰ علیین میں، اور شہداء اللہ کے عرش کے نیچے، اور انبیاء اس سے بھی کیا ہے؟ مقام اور مرتبے میں کیا ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو بہرحال یہ اس کا اصل حقیقت ہے کہ زندگی جو شہداء کی ہے وہ باقی لوگوں کی زندگی سے کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. کس اعتبار سے؟ درجے کے اعتبار سے. سمجھ آئے گی؟ یہ فرق ہے جناب والا. ایک حدیث سے پاک آپ کی خدمت میں عجیب عرض کرتا ہوں. دیکھیے، یہ جو شہداء کو زندہ قرار دیا گیا ہے، مفسرین نے اس کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان کو زندہ اس وجہ سے کہا گیا ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو کس لیے دی ہے؟ عیاشی کرنے کے لیے نہیں. کیوں جی؟ نہیں. صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. اور قیامت کے دن کی جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر ہے. اب آئیے وہ حدیث پاک پہلے سن لیجئے، جس سے انشاءاللہ آپ کو شہداء کی زندگی کی جو اصل حکمت ہے یا اس کے اندر جو غرض و غایت ہے
وہ آپ کو بہت اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1621۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے روایت ہے، وہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ذرا سمجھو، جو قرآن کہتا ہے کہ شہید عام میت کی طرح میت، بھائی سمجھو تو صحیح، شہید عام میت کی طرح میت نہیں ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ مراتب کا، درجات کا۔ اگلی زندگی میں بھی فرق کس چیز کا ہوگا؟ مراتب کا اور درجات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ، کل میت یختم علی عملہ، ہر میت جو ہے نا، جب اس کی موت آتی ہے، جب وہ میت بنتا ہے، اس کے عمل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے عمل پہ کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب وہ مزید اس کا کوئی عمل جاری اور ساری، بس ختم۔ نمازیں پڑھتا تھا، اب نمازیں کیا ہو گئی؟ ختم۔ تلاوت کرتا تھا، اب تلاوت کیا ہو گئی؟ ختم۔ تسبیحات کرتا تھا، تسبیحات کیا ہو گئی؟ ختم۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات دیتا تھا، وہ کیا ہو گئے؟ ختم۔ سمجھے گی؟ یعنی اس کے عمل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ اب مزید اس کا کوئی عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے، جو کیا ہے؟ شہید ہے، وہ جس عمل کے اوپر جان دیتا ہے، اس کا وہ عمل قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا عمل جاری ہے، آپ خود بتائیں کہ پھر وہ اصل کے اعتبار سے زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ زندگی کا مقصد ہے آخرت کی تیاری، زندگی کا مقصد ہے اچھے اعمال۔ تو شہید کا عمل، جس عمل کے اوپر وہ جان دیتا ہے، چونکہ موت کے بعد بھی اس عمل پہ مہر نہیں لگتی، بلکہ وہ عمل کیا ہے؟ جاری رہتا ہے، چونکہ وہ جان دیتا ہے عمل جہاد کے اندر، اور جہاد بھی شریعت کے اعمال میں سے بڑا عمل ہے۔ جہاد بھی شریعت کے اعمال میں سے کیا ہے؟ بڑا عمل ہے جناب والا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا جہاد، یہ بھی ذرا سن لینا، یہ جہاد جد و جہد والا نہیں، وہ جو ہاتھ میں تلوار اٹھائی جاتی ہے، گن اٹھائی جاتی ہے، اور اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیا جاتا ہے، اور غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد کا کیا کیا جاتا ہے؟ رخ کیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت صرف اس جہاد کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں سمجھ آئے گی۔ اور کسی عمل کے اوپر دیکھو، میں قرآن مجید کا درس دے رہا ہوں، یہ بھی عمل ہے یا کوئی نہیں؟ یہ دعوت الخیر کا کام ہے یا نہیں؟ بس موت آئے گی، اس اللہ کرے اسی حالت میں آ جائے، آمین تو کہہ دے یار۔ اور اللہ پاک اسی طرح ہر حوالے سے، ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے دنیا میں بھی محفوظ فرمائے، سمجھ آئے گی؟ تو جب موت آئے گی بس ختم۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں مر گیا ہوں، مرنے کے بعد بھی روزانہ میرے درس کا ثواب کیا ہے پیچھے سے، نہ، بس ختم۔ کیا ہو جائے گا؟ مگر شہید چونکہ اس نے حالت جہاد کے اندر، مجاہدانہ زندگی کے اندر، غزوے کی حالت میں اس نے زندگی جی ہے، موت حاصل کی ہے شہادت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک اس کا یہ عمل جاری اور اب بتاؤ، جس کا عمل چل رہا ہے تو زندگی ملتی کس لیے ہے؟ اعمال صالحہ کے لیے۔ تو جس کے اعمال چل رہے ہیں مرنے کے بعد بھی اسی طرح وہ ہر وقت میدان جہاد کے اندر ہے اور تلواریں چلا رہا ہے جناب والا، تو اس کو عمل جہاد کا جب ثواب مسلسل مل رہا ہے تو اس اعتبار سے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے۔ تم تو گئے جہاد کے میدان میں، مسئلہ ختم ہو گیا، تم تو کیا آ گئے بھائی؟ واپس آ گئے۔ تم پھر جاؤ گے تو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، وہ تو گئے بغیر بھی جہاد کا ثواب کیا ہے؟ حاصل کر رہے ہیں، سمجھ آئے گی جناب والا؟ اب یہ ہے اصل میں ان کی زندگی کا مقصد۔ اور یہ جو جہاد فی سبیل اللہ والا عمل ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ابواب فضائل الجہاد، ابواب فضائل اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے
کہ جہاد جو ہے نا یہ اسلام کی کوہان ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ کوہان. سمجھ آ گئی؟ دیکھو اونٹ کی کوہان کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اونٹ کے جسم میں جو کوہان ہوتی ہے وہ سب سے نیچے ہوتی ہے نا، اوپر ہوتی ہے. ہاں، قتال فی سبیل اللہ اسلام میں جو اعمال ہیں ان میں کیا ہے؟ سب سے اوپر ہے جناب. کیوں؟ اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے سے دشمنوں پہ رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان والے آزادی کے ساتھ اپنے دین کے کام کو کیا کر سکتے ہیں؟ سر انجام دے سکتے ہیں. سمجھ آئے گی جناب؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کوہان قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ تو یہ بڑا عمل ہے. تو جب اس کا بڑا عمل مسلسل جاری ہے تو سمجھ لیجئے کہ گویا کہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ اصل مطلب ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. حدیث پاک کے الفاظ دوبارہ سنیے. کل میت، ہر میت، ہر فرق ہو گیا نا. یہ مطلب ہے. یختم علی عملہ، مہر لگا دی جاتی ہے اس کے عمل پر. الا الذی ماتا، ہاں مگر وہ شخص جو مر گیا مرابطن فی سبیل اللہ، اس حال میں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. اللہ کے راستے میں کیا کرنے والا ہے؟ جہاد کرنے والا ہے. مگر جہاد کون سا؟ تلوار والا. یہ جہاد مراد ہے جناب والا. میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ حدیث پاک کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیں ترجمے کے ساتھ. فضائل جہاد کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوگا، اور اسی طرح جناب والا فقہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، ان میں کتاب الجہاد کے ساتھ یہ جہد والا نہیں ہوگا، بلکہ کون سا ہوگا؟ قتال فی سبیل اللہ والا ہوگا. فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا جو جہاد والا عمل ہے يُنْمَى لَهُ، اس کو بڑھایا جاتا رہتا ہے إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کس دن تک؟ ہاں بس چل رہا ہے اس کا. باقی مجاہدین جو غازی بنے گھر میں واپس آ گئے تو وہ عمل رک گیا اور عمل شروع ہو گئے. مگر شہید کو شہادت کے بعد بھی جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کا ثواب مسلسل اس کا وہ عمل چلتا رہتا ہے. باقی میت کا عمل چلتا نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ تو زندگی ملتی ہی اعمال کے لیے جن کے موت کے بعد بھی اعمال اسی طرح چل رہے ہیں. یہ مطلب ہے اصل میں کہ ان کو معمولی میت نہ سمجھو، وہ تو کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے. سمجھ آئے گی؟ فرمایا وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور شہید کو قبر کی آزمائش سے مکمل طور پہ بچا لیا جاتا ہے. مکمل طور پر کیا ہے بھائی؟ بچا. تو فرق ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ یہ فرق ہے مراتب کا. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، اور میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اب محدثین نے تو اس کو قتال فی سبیل اللہ کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے. اور یاد رکھیں جتنا مشقت والا یہ ہے اتنا مشقت والا اور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ باقی جتنے بھی دین کے اعمال ہیں ان میں یہ سامنے ہوتا ہے نا، 3 دن کے بعد کیا ہے بھائی؟ میں نے واپس آنا ہے. 40 دن کے بعد میں نے واپس آنا ہے. 7 ماہ کے بعد میں نے واپس آنا ہے. 100% ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے. جبکہ جو جہاد پر جانے والا ہے اس کے ذہن میں زیادہ جذبہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ اللہ کرے میں نے واپس نہیں آنا اور اللہ مجھے میدان میں کیا عطا کر دے؟ شہادت کی موت عطا کر دے. پھر اس راستے کے اندر نکلنا باقی کے لیے نکلنے سے کیا ہے؟ بہت مشکل ہے جناب والا. سمجھ آئے گی؟ کیونکہ اس راستے کے اندر میدان میں جب گولیاں ہیں، بارود ہے، تو موت کے آثار زندگی کے آثار سے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر نکلتے ہوئے نفس کو مشقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی بولو تو صحیح. ہوتی ہے. مشقت ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ 3 جو آدمی ہیں ان کا ذرا منظر سامنے رکھیں کہ شہید ہے، اس کو سخی ہے اور عالم ہے، اس کو قیامت کے دن جہنم میں گھسیٹا جائے گا کہ تمہارے عمل میری رضا کے لیے نہیں تھے. گھر سے نکلنا بھی مجاہد کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ ہے. پھر نکلنے کے بعد بھی کامیابی یقینی نہیں جب تک نفس پہ زور نہ دے کر اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ کر دیا جائے. تو یہ حدیث پاک قتال فی سبیل اللہ والے مجاہدین کے لیے ہے. سمجھے گی جناب؟ تو اسی باب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ شہید کی جو موت ہے، شہید بھی میت ہے، باقی لوگ بھی میت ہیں، ایک جیسے ہیں یا فرق ہے؟ کس چیز کا؟ درجات کا. سمجھ آئے گی جناب والا؟
اور باقی لوگوں کو بھی موت کے بعد زندگی حاصل ہوتی ہے، شہداء کو بھی، مگر ایک جیسی ہے یا درجوں کا فرق ہے؟ درجات کا کیا ہے بھائی؟ فرق ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ آگے شہداء کی دو خوشیوں کا تذکرہ ہے، کل کے درس میں عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر کچھ باتیں عرض ہو گئی ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت دل میں خیال کر ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، اور مردوں کی طرح مردے، اور مردوں کی طرح، ہاں معمولی نہیں، سمجھ آئے گی؟ جو شہادت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، ارے ہم میں سے کوئی آدمی ویسے دین کی خدمت کرتے ہوئے مر جائے تو کتنا اعزاز اور اکرام اس کا ہوتا ہے، سمجھ آئے گی؟ کتنی اس کی عزت اور اس کو احترام دیا جاتا ہے جناب والا۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے ممتاز حیات کے ساتھ، یعنی جو جس درجے کی حیات باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ عند ربہم، اور اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہیں، یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟